محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سبھی حضرات کو دنیا اور آخرت میں خوشحال زندگی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کو آج کل جو اسکول کے بچوں کی جو چھٹیاں چل رہی ہیں، ہالیڈیز جو چل رہے ہیں، اس بارے میں کچھ احتیاطی تدابیر کے بارے میں آپ حضرات کو بتانے جا رہا ہوں کہ اسکول کی چھٹیوں کے اندر اور ہالیڈیز کے اندر بچوں کی اور ماں باپ کی ایک تمنا یا خواہش ہوتی ہے کہ گاؤں سے کہیں دور جائیں، کہیں گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے جائیں۔ یہ ماں باپ کی بھی ایک تمنا ہوتی ہے، بچوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے، لہٰذا اس کے کچھ اصول اور آداب ہیں، اس کی رعایت کرتے ہوئے جہاں بھی جائیں اس کی رعایت کرتے ہوئے جائیں۔ ایک تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جہاں بھی آپ جائیں گے یہ دل میں تمنا ہو، یہ ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے جان کی، مال کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، یہ دعا فرمائے۔ دوسری جو ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کہیں جانے کے لیے، سفر میں جانے کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے کسی بھی حالت میں زیورات جو عورتوں کی ہوتی ہیں وہ ہرگز نہ لے جائیں۔ اور دوسری بات جو ہوتی ہے، جب آپ گھر سے نکلیں گے جو ضروری چیز پیسہ وغیرہ جو رکھنے کا جو چیز ہوتی ہے وہ سارا پیسہ اور روپیہ ایک ہی جگہ پر نہ رکھیں، الگ الگ رکھیں، اور اپنا جو ضروری جو بیگ ہوتی ہے، ہینڈ بیگ ہو، دوسری جو بھی چیز جو ضروری جس میں اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی ذمہ داری میں رکھیں، دوسروں کو کسی کو نہ دیں۔ اور تیسری بات، یہ ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں گے تو سنت طریقے سے نکلیں، کیونکہ سنتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی کامیابیاں اور بہت سے پریشانیوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو سب سے پہلے بایاں پیر یعنی لیفٹ جو بایاں پیر ہے وہ پیر باہر رکھیں، اور دایاں پیر سے جوتا پہنیں، بسم اللہ کہہ کر پہنیں، اور یہ دعا ضرور پڑھیں۔ یہ دعا حدیث میں بھی آئی ہے کہ دعا یہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا کی فضیلت ایسی ہے کہ جب بندہ سنتوں پر عمل کر کے بایاں پیر باہر رکھ کر بسم اللہ کہہ کر جوتا پہنتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے تو فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ جس چیز کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو، یعنی گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اس کی حفاظت ہو گئی، اور جس کام کے لیے تم جا رہے ہو وہ کام جو ہے کامیاب ہو گیا، اور تم جو سفر میں تم جا رہے ہو تمہاری حفاظت ہو گئی۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتنی بڑی دعا ہے، کتنی بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ جب بندہ یہ چھوٹی سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جان کی، مال کی حفاظت فرماتے ہیں، فرشتوں کی ذمہ داری میں ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک دوسری بات آپ کو بتا رہا ہوں، ضروری بات ہے، جب آپ ٹرین میں جائیں گے یا سفر یا بس میں جائیں گے تو کچھ حالات آپ کو پیش آتے ہیں، ٹرین کے اندر ہو یا بس کے اندر ہو، کچھ لوگ بھکاری لوگ آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے۔ ابھی کچھ حالات ایسے ہی سننے میں آیا ہے کہ جب کوئی بھکاری آپ کو بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے تو کھانے کی چیز آپ ان کو ہرگز نہ دیں، کیونکہ جب وہ آپ کھانے کی چیز اس کو دیں گے تو وہ کھانے کی چیز وہیں پر کھاتا ہے، اور کھانے کے بعد اس کے منہ سے کچھ جھاگ وغیرہ نکلتا ہے اور وہ تڑپنے لگتا ہے اور کچھ پریشانی ظاہر کرتا ہے اور گرنے لگتا ہے۔ ایسے حالات وہ ظاہر کرتے ہیں جس سے سارے دیکھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں۔
جو چیز آپ دیے تھے کھانے کے لیے اب وہ آپ کو الزام لگاتا ہے انہوں نے مجھے کچھ کھلا دیا ہے۔ ان کا گروپ پہلے ہی سے تیار رہتا ہے، اب وہ سارے لوگ آتے ہیں اور آپ مسافر ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر جو ہے بہت بڑا الزام لگ جاتا ہے، لہٰذا آپ حضرات کو زبردستی بہت زیادہ پیسہ آپ کے پاس وہ وصول کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کبھی بھی اگر سفر میں ٹرین میں ہو جہاں کہیں بھی ہو کھانے کی چیز کسی کو ہرگز نہ دیں۔ اور دوسری بات اس کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے پاس جو ہے چینج رکھیں، جیسے 500 روپیہ ہے 500 کی نوٹ کا چینج رکھیں، 10 روپیہ اور چلر جیسے 2 روپیہ کا ہے 3 روپیہ کا 5 روپیہ ایسا چینج آپ ضرور اپنے پاس رکھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے عزت کی حفاظت کریں، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کریں، اپنے پردے کا خیال رکھیں، نمازوں کا خیال رکھیں۔ دیکھیے ابھی کچھ حالات سن رہے ہیں کہ کل کی بات ہے کیرلا کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہی سیر و تفریح کے لیے گئے تھے اور سمندر کے اندر بوٹ کے اندر گئے ہوئے تھے اور اس کے اندر زیادہ بوجھ ہو جانے کی وجہ سے اور جتنے بھی لوگ اس بوٹ کے اندر تھے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے اور ڈوب کر اور ساری بوٹ جو ہے الٹ گئی اور جس کی وجہ سے سارے لوگ اس کے اندر ڈوب گئے۔ اور فرماتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک خاندان ایسا تھا وہ بھی چڑھنے والا تھا لیکن مغرب کی نماز پڑھنا ہے اس لیے انہوں نے رک گئے کہ ہم نماز کے بعد جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ذریعہ بنا کر ان کو بچا لیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ جائیں تو اپنے جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے جائیں اور اپنے پردے کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور نمازوں کا خاص کر خیال رکھیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جان مال ایمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔